جتنا معتبر ہوتا ہے اس کا قول بھی اتنا ہی معتبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی راستے میں چلنے والا کسی کو ولی کہہ دے یا کسی کو پیر کہہ دے تو اس کے کہنے سے کوئی پیر نہیں ہوتا، اس کے کہنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا اگر کسی کو بھی اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دے تو پھر اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مگر آج میں انہی بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے بارگاہ غوثیت میں اپنا سر خم تسلیم کیا ہے اور کس نے میرے غوث کے بارے میں کیا کہا ہے وہ اس مختصر سے گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ قادریوں اپنی قسمت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر اپنے نصیبے پر ہم جتنا ناز کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کے غلاموں کے لیے یہ ماہ ربیع الثانی کی ہر رات جو ہے وہ شب برات ہوا کرتی ہے اور ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مقام غوثیت بارگاہ غوثیت میں جب ہم سراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ہمارا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ دنیا تو دنیا میدان محشر میں جب ہم وہاں پر حاضر ہوں گے وہ میدان محشر بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا کرے گا، ندا کرنے والا ندا کرے گا، ندا کرے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ تو حضرات یہ قادری بننا اپنے آپ کو حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے قسمت کی بلندی ہے، ہمارے قسمت کی عروج ہے۔ میں نے کہا کہ میرے امام نے کہا کہ جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے بھی بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کی۔ حضرات گرامی ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد المعالی جن کی کتاب ہے تحفۃ القادریہ، تحفۃ القادریہ میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تو حضرات گرامی جب حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، ایک مقام آیا کہ حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک مقام آیا کہ رفرف نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ایک مقام آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا اب اس رب کی جانب وہ لامکان کی جانب رواں دوا ہیں، مگر جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ایک نوجوان کی روح حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر کے اپنا کندھا پیش کرتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے قدم مبارک کو میرے کندھے پر رکھ کر کے اور پھر بارگاہ رب میں تشریف لے جائیں۔ میرے آقا اس کے کندھے پر اس نوجوان کے کندھے پر اپنا قدم رکھ کر کے اور مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میرے آقا وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے رب سے پوچھا اے پروردگار عالم یہ کون نوجوان ہے جس کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے، جس نے مجھے اپنی طرف ملتفت کر لیا ہے۔ حضرات قربان جائیے کہ وہ غوث اعظم جنہوں نے معراج کی شب میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جانب ملتفت کر لیا، اپنی جانب متوجہ کر لیا، اسی لیے تو ہم قادری غلام ماہ ربیع الثانی میں غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے اگر نگاہ ولایت اٹھا دی تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور قبر میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیابی ہے، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیابی ہے۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب انہوں نے متوجہ کر لیا، غوث اعظم کی روح نے
اس نوجوان کی روح نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ حضرات اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ نوجوان ہے کون؟ یہ نوجوان ہے کون؟ حضرات گرامی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے محبوب یہ تیرا ایک بیٹا ہے جو تیری نسل میں آنے والا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ اور اے محبوب جو مقام ہم نے آپ کو نبیوں میں عطا فرمایا ہے وہی مقام عبد القادر کو ولیوں میں عطا فرمایا ہے، وہی مقام ولیوں میں عطا فرمایا ہے۔ اے محبوب جو مقام نبیوں میں ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس جملے سے کیا سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبیوں میں کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ میرے نبی کا مقام وہ ہے کہ میرے نبی آگے ہے، آدم میرے نبی کے پیچھے، شیش میرے نبی کے پیچھے، نوح میرے نبی کے پیچھے، لوط میرے نبی کے پیچھے، ابراہیم نبی کے پیچھے، اسماعیل نبی کے پیچھے، موسیٰ وہ نبی کے پیچھے، عیسیٰ نبی کے پیچھے، تمام انبیاء کرام جو ہیں میرے نبی کے پیچھے ہیں، تمام مقتدی ہیں، اور تمام نبیوں کے جو امام ہے اسی کا نام محمد رسول اللہ ہے، اسی کا نام ہم سب کا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو حضرات جو مقام نبیوں میں میرے آقا کو عطا کیا گیا، ولیوں میں غوث اعظم کو عطا کیا گیا، تو پتا چلا کہ غوث اعظم آگے ہے اور غوث اعظم کے پیچھے غریب نواز وہ غوث اعظم کے پیچھے ہے، حضرت تاج الدین وہ غریب نواز کے پیچھے ہے، حضرت مخدوم اشرف وہ غوث اعظم کے پیچھے ہے، حضرت صابر کلیری وہ غوث اعظم کے پیچھے ہے، حضرت انسان علی وہ غوث اعظم کے پیچھے ہیں، اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے پیچھے، حضور مفتی اعظم ہند غوث اعظم کے پیچھے، تمام ولی یہ پیچھے مقتدی ہیں، اور ولیوں کے امام جو ہیں، جو ولیوں کے امام ہیں انہی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، انہی کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضرات خزانے غوث اعظم، خزانے غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ایک ولی گزرے ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک ولی گزرے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسی زمانے میں آپ کا بھی زمانہ تھا۔ حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی یہ بہت بڑے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے انہیں ولایت میں بڑا اعلیٰ درجہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جب آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، اور جا کر کے انہوں نے وہاں پر سلام عرض کیا، جا کر کے وہاں پر سلام عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرات میرے آقا کے دربار سے روضہ مبارک سے جواب عطا ہوا، جواب میرے آقا نے عطا فرمایا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سلام تو میں روزانہ کرتا ہوں، آپ جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور جواب میں سنا بھی کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ آج صرف جواب نہیں بلکہ میں آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے میں مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی یہ آپ نے فرمایا، سلام عرض کیا اور فرمایا یا رسول اللہ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرات مسجد نبوی میں وہاں پر 500 اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے، سبھی نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس سے آپ کا دست مبارک باہر آیا، اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر کے مصافحہ فرمایا، ہاتھ دے کر کے آپ نے مصافحہ فرمایا۔ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں
ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک یہ اس درجے پر فائز نہیں ہو جائے گا جس درجے پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو بلندی عطا فرمائی تھی نبیوں کے درمیان میں ولیوں کے درمیان میں عبد القادر کو جب تک وہ مقام عطا نہیں ہوگا تب تک عبد القادر دنیا سے نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مرتبہ ان کا مرید بیٹھا ہوا تھا۔ حضرات آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر جو شخص زیادہ دن ساتھ میں رہتا ہے تو پھر تھوڑی سی دل میں قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ان کا ایک مرید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بیٹھا ہوا ہے، دل میں خیال آتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سید احمد کبیر رفاعی کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور کاش کہ میں ان سے ملاقات کرتا، کاش میں ان سے ملاقات کرتا، ان سے ملاقات ہو جاتی۔ جیسے ہی دل میں سوچا ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ تیرا یہ خیال ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی سے تمہاری ملاقات ہو جائے؟ کہا حضور ہاں یہی سوچ رہا ہوں، دل میں یہی خیال آ رہا ہے، مگر حضور میں نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے، ابھی میں نے کسی سے کہا نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے غوث فرماتے ہیں کہ دلوں کی خبر اللہ رب العزت مجھے عطا فرماتا ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو وہ مجھے پتا ہے، اور جو سوچنے والے ہو وہ بھی پتا ہے۔ میں یہاں تک بتا دوں اگر شریعت کی عقل کا لگام اگر میری زبان پر نہیں ہوتا تو میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا جو تم کھا کر کے آیا کرتے ہو اور جو اپنے گھر میں بچا کر کے آتے ہو، سب کی خبر میں تمہیں دے دیتا۔ کہا حضور دل میں خیال تو آیا تھا کہ سید احمد کبیر رفاعی سے کاش میں ملاقات کرتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مرید کو قریب بلایا، کہا آ ادھر آ۔ وہ مرید قریب جاتا ہے، پھر غوث اعظم نے اپنی آستین کی طرف کہا میری آستین میں دیکھ۔ حضرات گرامی ذرا قربان جائیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آستین میں دیکھ۔ مرید کہتا ہے کہ میں نے غوث اعظم کی آستین کو دیکھا تو اس آستین میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ کی آستین میں وہ ولی کامل جو آقا کریم سے اپنے دست مبارک اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جنہوں نے مصافحہ کیا وہ غوث اعظم کی آستین میں موجود ہے۔ حضرات آپ حضرات کہا کرتے ہیں نا، لوگوں کا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ میں تیرے جیسے جیسوں کو تو پیکٹ میں لے کر کے گھومتا ہوں، کہتے ہیں نا لوگ تیرے جیسے لوگ کو میں پیکٹ میں لے کر کے گھومتا ہوں، تیرے جیسے لوگ تو میرے آستین میں ہیں۔ حضرات قربان جائیے، اسی کو یاد کیجیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں سید احمد کبیر رفاعی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، محفل غوث اعظم، محفل غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جناب سجاد بھائی صاحب نے اپنے گھر میں محفل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل انہوں نے منعقد کی ہے، اور علماء کرام کی عزت افزائی یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ان کے گھر میں اور ہم سب کے گھر میں اللہ رب العزت جاری و ساری فرمائے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اس مرید کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر کے کہا کہ میری آستین کو دیکھ۔ آستین میں دیکھا تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی حضور غوث اعظم کی آستین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات کچھ دنوں کے بعد وہ مرید حضرت کے شہر میں، یعنی جہاں پر سید احمد کبیر رفاعی کا جو شہر تھا وہاں پر وہ مرید تشریف لے جاتا ہے، وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو جانے کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت نے فرمایا، سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں اس غوث اعظم کے مرید سے، اے قادری غلام، کیا تمہیں غوث اعظم کی آستین میں تو نے میری زیارت کی، تو نے مجھے دیکھا کہ تجھے تسلی نہیں ہوئی جو یہاں آ گیا؟ ارے ہم جیسے تو
غوث اعظم کی آستین میں رہا کرتے ہیں، غوث اعظم کی آستین میں رہا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں بڑے بڑوں نے اپنا سر خم تسلیم کیا ہے۔ اور حضرات ہم ہندوستان کی سرزمین میں رہنے والے ہیں، اور ہندوستان میں غریب نواز سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ غریب نواز سے بڑا کوئی ولی نہیں۔ وہ غریب نواز بھی اپنا سر بارگاہ غوثیت میں خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ غریب نواز فرماتے ہیں، وہ بھی یا غوث کہتے ہیں اور اپنا سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات عرض کر دوں، غریب نواز کی بات آئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ اور غریب نواز کا مقام کیا ہے؟ غریب نواز کا مقام تو وہ ہے میرے دوستو جن کے آستانے پر میرے آقا تشریف لایا کرتے ہیں، جن کے آستانے پر اجمیر کی دھرتی پر میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ تو اجمیر جانے والوں، غریب نواز کے چاہنے والوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اجمیر جا کر کے غریب نواز کے مزار مقدس کی آپ زیارت کرتے ہیں، اس مزار پر جہاں پر میرے آقا تشریف لایا کرتے ہیں، اور میرے آقا کے دربار میں غریب نواز وہاں پر تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ حضرات اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، حضرات گرامی وہ یہ بڑے ضدی قسم کے بادشاہ تھے، سبھی کو پتا ہے، جلال میں رہتے تھے، ضدی قسم کے بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں کچھ لوگ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ جو سید نہیں تھے وہ اپنے آپ کو سید لکھنے لگے، اور جو فرضی مزار لوگ بنا کر کے وہاں پر مجاوری کرنے لگے۔ لوگ جا کر کے اورنگزیب عالمگیر سے جا کر کے لوگوں نے شکایت کی کہ جہاں پر جو سید نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو سید لکھ رہے ہیں، اور فرضی مزار بنا کر کے لوگ وہاں پر مجاوری کر رہے ہیں، یہ دھندہ بنا لیا ہے۔ حضرات آج بھی یہ ہو رہا ہے، غیر سید جو ہے اپنے آپ کو سید بتانے لگے ہیں لوگ۔ حضرات گرامی سید تو وہ ہے جس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ آل رسول ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ آل رسول ہے۔ حضرات گرامی اور فرضی مزار کی تو پھر بات ہی کیا کہنا ہے۔ آج کل تو یہ لوگوں کا دھندہ بنا ہوا ہے کہ کہیں سے اینٹا لے آئے، کہیں سے کچھ لے آئے، بنائے مزار بنائے، چادر چڑھائے، لوگوں کو آ کر کے وہاں پر اب چندہ کاٹ رہے ہیں، عرس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے مزار پر فاتحہ پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہے، حرام ہے۔ فرضی مزار پر جہاں پر صاحب قبر موجود نہیں ہے اور قبر بنا کر کے چادر چڑھا کر کے جو فاتحہ دلایا جاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسے مزارات پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی تو اس وقت بھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لوگوں نے فرضی مزار بنانا شروع کر دیا، غیر سید جو ہے اپنے آپ کو سید لکھنے لگے۔ تو اورنگزیب نے ایک حکم نافذ کیا کہ وہ جو اس طرح کے لوگ تھے انہیں قتل کرانا شروع کر دیا، فرضی مزاروں کو اکھاڑ کر کے پھینکنا شروع کر دیا۔ تو حضرات اسی سلسلے میں کچھ سیدوں کو بھی اورنگزیب نے قتل کرا دیا تھا جو حقیقت میں سید تھے۔ اس میں ماہرہ شریف کے کچھ سیدان بھی تھے، انہیں بھی انہوں نے قتل کرا دیا تھا۔ بعد میں وہ تائب ہوئے، توبہ کیے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ بڑے عہدے پر فائز ہوئے اور بزرگیت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر اسی سلسلے میں جب فرضی مزاروں کو اکھاڑ کر کے جب وہ پھینک رہے تھے، اجمیر مقدس گئے، جانے کے بعد وہاں بھی سلام عرض کیا، دل میں ارادہ لے کر کے گئے کہ جاؤں گا، اگر حقیقت میں مزار ہوگا، یہاں پہ غریب نواز ہوں گے تو میرے سلام کا جواب ملے گا، اگر سلام کا جواب نہیں ملے گا تو مزار کو اکھاڑ کر کے پھینکوا دوں گا، ڈھوا دوں گا۔ ایک مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب سلام کیا تو تاخیر سے جواب آیا۔ تاخیر سے جواب ملنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اپنے حجرے میں آ گئے، اور آنے کے بعد رات میں سوتے ہیں تو سو کر خواب میں دیکھتے ہیں کہ غریب نواز ان کے خواب میں آئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے پاؤں پکڑ لیے، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے سلام کا جواب پہلی مرتبہ نہیں دیا، دوسری مرتبہ نہیں دیا، تیسری مرتبہ بھی آپ نے تاخیر میں جواب دیا۔ حضور کہیں ایسا نہ ہوتا اگر تاخیر
تاخیر اور ہو جاتی تو آپ کے مزار کے ساتھ بھی مجھ سے بے ادبی ہو جاتی، کہیں اٹھوا دیتا مزار کو، کہیں ایسا ہو جاتا۔ حضور آپ نے تاخیر کیوں کی؟ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اورنگزیب سنو، جس وقت تم میرے مزار پر حاضر ہوئے تھے اس وقت اللہ کے رسول میرے پاس یہاں پر میرے مزار مقدس میں تشریف فرما تھے، میں اپنے نانا جان سے محو گفتگو تھا، جب تم نے سلام کیا پہلی مرتبہ تو میں اپنے نانا جان سے گفتگو فرما رہا تھا، دوسری مرتبہ سلام کیا میں وہاں گفتگو فرما رہا تھا، تیسری مرتبہ جب سلام کیا تو میرے نانا جان نے کہا کہ معین الدین جواب دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اورنگزیب جو ہے یہ تمہاری مزار کے ساتھ بھی تمہاری قبر کے ساتھ بھی یہ کچھ ایسی حرکت نہ کر جائے اور کچھ اس طرح کے یہ گستاخانہ کام نہ کر جائے، اس لیے جواب دے دو۔ نبی پاک نے اجازت دی، میں نے تمہارے سلام کا جواب عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، وہ غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ غریب نواز بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سر خم تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا خیرات جلالت ارض و سما۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کی اور بڑے بڑوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سر خم تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اللہ کے رسول سے رب نے فرمایا اے محبوب یہ عبد القادر جیلانی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بغداد کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کے یہ کہے گا قدمی حاجی علی رقبتی کل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے کہ تمام کے تمام جو اولین و آخرین اولیاء کرام ہوں گے اپنے سروں کو جھکا دیں گے اور جھکا کر کے عرض کریں گے یا عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم آپ کا سر ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہماری سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے، ہمارے جگر پر بھی ہے، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا دل کی ہر بے کلی غوث اعظم، یہ دل ہے جگر ہے یہ سر ہے یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی اونچی شان ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کے مقدر کو آپ بدل دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک صاحب نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت فرمائی اور جب دعوت فرمائی تو علماء کرام اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام غوث اعظم کے ساتھ میں وہاں دعوت میں تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا اور علماء بیٹھ گئے، ہاتھ دھلانے والا آیا اور ہاتھ دھلانے لگا۔ حضرات سبھی علماء جو ہے تھوڑے تھوڑے پانی سے ہاتھ دھوتے گئے، جب باری آئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی گرانے والا گراتا چلا جا رہا ہے، آپ ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں، ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا، آپ نے ہاتھ دھونا بند ہی کیا، دوسرا لوٹا پانی ختم ہو گیا، آپ نے ہاتھ دھونا بند ہی کیا، تیسرا لوٹا پانی ختم ہو گیا، آپ نے ہاتھ دھونا بند ہی کیا، یہاں تک کہ 5 لوٹے پانی سے آپ نے ہاتھ دھویا۔ حضرات گرامی، اس وقت علماء کرام دیکھ رہے ہیں مگر کسی میں پوچھنے کی طاقت نہیں ہے، کسی میں پوچھنے کی جرأت نہیں ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، تھوڑے سے پانی سے ہاتھ دھلا جا سکتا تھا مگر 5 لوٹے پانی سے یہ ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حضرات جب دعوت سے فارغ ہو گئے، آپ ایک مرید نے پوچھا کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نے تھوڑے تھوڑے پانی سے ہاتھ دھویا مگر آپ جو ہے 5 لوٹے پانی سے ہاتھ دھوتے چلے گئے، آخر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ سنو، جو ہاتھ دھلانے والا ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کے ماتھے پر دیکھا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے ماتھے پر جہنمی لکھا ہوا تھا، تو عبد القادر کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا، عبد القادر کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو عبد القادر کا ہاتھ دھلائے اور وہ جہنم میں چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس ہاتھ دھلانے والے کے مقدر کو دھو رہا تھا، اس کی تقدیر کو دھو رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا اس کے ماتھے پر اب جہنمی نہیں بلکہ جنتی لکھا ہوا
میں نے ہاتھ دھونا بند کر دیا، اللہ رب العزت نے اسی کے صدقے میں اس جہنمی کو اللہ رب العزت نے جنتی بنا دیا، رب عالم نے اسے جنتی بنا دیا۔ حضرات وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے بغداد کی سرزمین کا، جو بغداد کا ایک ڈاکو پکڑا گیا، قاضی صاحب نے اسے سزائے موت سنائی، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ حضرات گرامی جب پھانسی دینے کے لیے بغداد کی سرزمین میں اسے میدان پہ لایا گیا، سارا بغداد تماشائی بنا ہوا ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جم غفیر لگا ہوا ہے، میرے غوث ادھر سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے اسی بھیڑ میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرات وہ ڈاکو جو کہ پکڑا گیا تھا، اس کی نگاہ چلتے چلتے حضرت عبد القادر کے چہرے پر جا کر کے رک جاتی ہے، حضرت غوث اعظم کے چہرے پر جا کر کے ٹک جاتی ہے۔ حضرات اسے پھانسی دے دیا گیا، لاش کو وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جب رات میں قاضی صاحب سوئے تو قاضی صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ سبھی جو ہے میدان قیامت قائم ہے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ ڈاکو صاحب بھی یہ بھی خرامہ جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ دھیرے دھیرے جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا، ڈاکو تمہارا راستہ ادھر نہیں بلکہ ادھر ہے، تم جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاؤ گے۔ بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگوں پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، ادھر جنت کی طرف کہاں چلے؟ حضرات وہ ڈاکو نے جواب دیا، خواب میں قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب آپ نے جو سزا دی تھی وہ صحیح سزا دی تھی، میں اسی لائق تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا، ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، میں اسی لائق تھا کہ جہنم میں چلا جاتا، مگر مرنے سے پہلے میری آنکھوں نے غوث اعظم کا چہرہ دیکھ لیا تھا، مرنے سے پہلے میں نے عبد القادر کے چہرے کو دیکھ لیا تھا، تو جس وقت مجھے پھانسی دی گئی تو عذاب کے فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کی روح کو کدھر لے جائیں، جنت کی طرف لے جائیں یا جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں، جس میرے بندے کی آنکھوں نے مرنے سے پہلے میرے محبوب بندے عبد القادر کا چہرہ دیکھ لیا ہو وہ جہنم میں جائے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، یہ بندہ اگرچہ جہنم کے لائق تھا مگر عبد القادر کے صدقے میں، ان کے چہرے کے صدقے میں نے اسے جنتی بنا دیا ہے، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ حضرات پروان جائیے، جب چہرے غوث اعظم کا جب یہ عالم ہے، حضرت عبد القادر کے چہرے کا جب یہ عالم ہے کہ اگر جہنمی دیکھ لے تو جنتی بن جائے، تو میرے آقا کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ بارگاہ غوثیت معاف ہے، ہم اور آپ خراج عقیدت کے لیے پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جناب سجادہ